السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ ملک کے مشہور و معروف مقبول ترین خطیب ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا سید صفدر رضا امامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے اس چینل کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دے کر ہمارے علم میں اضافہ فرمایا۔ حضور، ایک سوال ہے، حضور کربلا کیا ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں تفصیل سے ہمیں بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کربلا کیا ہے، کربلا کیوں وجود میں آئی؟ دیکھیں، سن 60 ہجری میں یزید نامی شخص اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھا، معاویہ کی جگہ پر۔ جب معاویہ مرا، واصل جہنم ہوا، تو اس کے بعد جو تخت کی ذمہ داری تھی وہ یزید نے سنبھالی۔ جب یزید نے سنبھالی تو یزید کا کردار یہ تھا کہ شرابی آدمی تھا، جواری آدمی تھا، زانی آدمی تھا۔ وہ جوئے کو، زنا کو، شراب کو عام کرنا چاہتا تھا۔ حق و باطل میں جو فرق ہے اس فرق کو مٹانا چاہتا تھا، مظلوم کو دبانا چاہتا تھا، ظالم بن کر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ ہدف اور مقاصد اس کے سامنے آئے تو ان مقاصد کے سامنے علی کا بیٹا حسین ابن علی سامنے آیا۔ کہا یزید، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، سود حرام ہے، زنا حرام ہے۔ یہ تمام چیزوں کو لے کر امام حسین نے یزید کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا۔ جب یزید نے دیکھا کہ یہ حسین ابن علی جو ہیں یہ میرے قابو میں نہیں آ رہے، تو یزید نے امام حسین کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ آپ پر پہرے بٹھا دیے گئے، سختیاں بڑھا دی گئیں، آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا کہ امام حسین یزید کی بیعت کریں۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یزید کی ہاں میں ہاں ملا دیں، یعنی جو بھی یزید کرتا ہے اس سے راضی ہو جائے۔ وہ حرام کرتا ہے تو اس سے راضی رہے، وہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس سے راضی رہے۔ لیکن امام حسین معصوم تھے، فرزند زہرا تھے، فرزند علی تھے، وہ کیسے یزید کی بیعت کرتے؟ لہذا امام حسین مجبور ہو گئے مدینہ چھوڑنے پر، اور مکہ ہوتے ہوئے پہنچے کربلا میں، اور 2 محرم کو والد کربلا ہوئے۔ چند افراد، چند اقرباء، چند احبا مولا کے ساتھ تھے، اور کچھ بیویاں ساتھ تھیں۔ 7 محرم سے پانی بند ہوا، اور 10 محرم سے امام حسین نے حق کی خاطر، باطل کو مٹانے کی خاطر اپنا سر جو ہے رائے خدا میں قربان کر دیا، اور اپنا ہی نہیں، اپنی اولاد کا، اپنے دوستوں کا، اپنے چاہنے والوں کا، یہاں تک کہ 6 مہینے کے بچے حضرت علی اصغر علیہ السلام کا گلا بھی دین کو بچانے کی خاطر اور یزید جیسے فاسق و فاجر کو مٹانے کی خاطر امام حسین نے رائے حق میں قربان کر دیا۔ فتح میں کردار کس کا تھا؟ کردار تو امام حسین علیہ السلام کا ہی تھا۔ امام حسین کے ساتھ جو ہے فتح میں، فتح یعنی کامیابی میں، اور امام حسین کے ساتھ جو افراد شہید ہوئے، اقربا شہید ہوئے، اولاد شہید ہوئی، اصحاب شہید ہوئے، ان کا کردار تھا۔ امام مظلوم کا کردار تھا، اور ان کے اصحاب کا، ان کے ساتھیوں کا کردار تھا کہ جنہوں نے حق کی خاطر، حق کو بچانے کی خاطر اور باطل کو مٹانے کی خاطر اپنے گلے قربان کر دیے، اور شہادت کو گلے لگایا، جام شہادت نوش کیا۔ تو جتنے بھی 72 شہید ہیں، سب نے اپنا کردار ادا کیا، اور سب اپنے کردار پر باقی رہے۔ سب نے کہا کہ مولا ہم آپ پر اپنی جان قربان کریں گے، اور جو کہا علیہ نے بازار کوفہ میں اور جو دربار یزید میں خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے کو جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں مکمل خطبے میں امام حسین کی جیت کا اعلان ہو رہا ہے،
مکمل خطبے میں شہزادی جو ہے اپنے بھائی کی اور امام حسین کی اور تمام اصحاب کی قربانیوں کو جو انہوں نے قربانی پیش کی تھی کربلا میں، وہ خطبہ بتا رہا ہے کہ وہ قربانی ضائع نہیں گئی ہے، رائے گاہ نہیں گئی ہے، بلکہ خون مظلوم اپنا رنگ دکھا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی جب جناب زینب اور امام سجاد علیہ السلام جب دربار یزید میں خطبہ دے رہے تھے اور بیان کر رہے تھے، فضیلتیں اپنی بیان کر رہے تھے، حق کو بیان کر رہے تھے، توحید کو بیان کر رہے تھے، اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے، اسی کا بیٹا ہے جس کو ہم نے قتل کیا ہے، جس کو ہم نے شہید کیا ہے، جس کا ہم نے گلا کاٹا ہے، یہ اسی کا بیٹا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حق جو ہے ان کے ساتھ ہے، یزید باطل پر ہے۔ جب یزید نے یہ دیکھا تو آپ بہتر جانتے ہیں کیا کہا یزید نے، کہا مؤذن سے کہ اذان شروع کرو، اذان دی جائے، اور لیکن امام مظلوم نے، امام سید سجاد نے اذان کو بھی جو ہے بتایا کہ جیسے ہی اذان دی اللہ اکبر، اللہ اکبر کے بعد جو لا الہ جیسے کہا محمد رسول اللہ، تو امام سجاد نے کہا یزید بتا محمد تیرے جد تھے یا میرے جد تھے؟ یہ امام سید سجاد نے کہا کہ تیرے جد تھے یا میرے جد تھے۔ امام کا یہ جملہ کہنا بتاتا ہے کہ یزید تیرا باپ دادا جو تھے وہ ابو سفیان تھا، معاویہ تھا، جن کا کام تھا گلے کاٹنا، میرا دادا میرا نانا جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، وہ علی مرتضیٰ ہے، جن کا کام ہے رائے خدا میں اپنے گلے کو کٹانا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا زندگی بھر جو ہے لوگوں کے اذیتیں برداشت کرتے رہے، کوئی راستے میں کانٹے بچھاتا تھا، کوئی غلاظت ڈالتا تھا، مولا متقیان کو مسجد میں شہید کر دیا گیا۔ یہ گلے کاٹنے والے رہے، ہم گلے کٹانے والے رہے۔ آپ کا اربعین پہ کیا کہنا ہے؟ اور دیکھیے یہ اربعین پہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین جیت چکے ہیں، بے شک، اس لیے کہ دربار جیتنے والوں کے سجا کرتے ہیں، ہارنے والوں کے نہیں سجتے۔ بارگاہ اسی کی کھلی رہتی ہے جو کامیاب ہوتا ہے، ناکام ہونے والوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آج اربعین حسینی پر سب جا رہے ہیں اور سب کو جانا بھی چاہیے، اور بہت اچھا رہتا ہے، سب کو زیارت پہ جانا چاہیے۔ مولا سب کو جو ہے زیارت اربعین سے، زیارت امام حسین سے مشرف فرمائیں، اور جب آپ جائیں گے وہاں پر تو محسوس کریں گے، ایسا لگتا ہے کہ آپ زمین پہ نہیں چل رہے ہیں بلکہ جنت میں چل رہے ہیں۔ کربلا ایک جنت بن جاتی ہے، اور بن کیا جاتی ہے، کربلا جنت ہی ہے، کربلا جنت ہے۔ میں بس یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو نہیں جا سکتے ہیں وہ کم سے کم یہاں سے زیارت اربعین پڑھ دیں، اگر کوئی جا رہا ہے تو اس سے کہہ دے کہ امام کی بارگاہ میں ہمارا سلام پہنچا دیا جائے، ہماری طرف سے توسل کیجئے معصومین علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے توسل کیجئے، وہ دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اگر آپ کی دعا میں خلوص ہوگا تو وہ آپ کو ضرور بلائیں گے۔ جی حضور، ابھی حالات حاضرہ پہ اگرچہ دیکھا جائے تو پوری دنیا میں شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کے یہاں پارا چنار پاکستان میں حد ظلم ہو رہی ہے شیعوں پہ، وہ کیا مسئلہ ہے کہ اور وہ ظلم چنار میں یا اور دیگر مقامات پہ جہاں پر شیعوں کو قتل کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے اور کیوں مارا جاتا ہے، کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ تاریخ آج کی نہیں ہے، تاریخ جو ہے یہ ہماری پرانی ہے۔ ہم شیعان حیدر کرار علیہ السلام ہیں، مولا کے چاہنے والوں پر ہمیشہ سے ظلم ہوا ہے، ہمیشہ سے قتل کیا گیا ہے، اس لیے کہ حق کے مقابل میں ہمیشہ باطل آتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جناب آدم کے مقابل میں ابلیس تھا، اور نمرود جناب ابراہیم کے مقابل پایا، فرعون جناب موسیٰ کے مقابل پایا، ابو سفیان حضرت پیغمبر کے مقابل پایا،
تو معاویہ حضرت علی علیہ السلام کے مقابل پایا. تو حق کے مقابل پہ ہمیشہ باطل آتا ہے, لیکن باطل آتا تو ضرور ہے لیکن باطل مٹ جاتا ہے, باطل اپنا وجود کھو دیتا ہے مگر حق باقی رہتا ہے. یہی تاریخ شیعت ہے. ہم علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں اور ہمیشہ سے ہم پر ظلم ہوتا چلا آیا ہے. ایک دور تھا کہ جب ہمیں مٹانے کی, دبانے کی کوشش کی گئی, ہمیں دیواروں میں چنوا دیا گیا, ہمیں ہمارا خون بہایا گیا, ہمارے خون سے غارہ بنا ہے, یہاں تک کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ شرط رکھ دی گئی کہ وہی جائے گا جس کے ہاتھ قلم کیے جائیں گے. لوگ تب بھی امام مظلوم کی زیارت کو جاتے رہے ہیں, اور یہ شرط رکھ دی گئی کہ دو بھائی ہیں تو ایک بھائی کو شہید کیا جائے گا, قتل کیا جائے گا, تو تب بھی لوگ زیارت کو گئے. شیعت کو ہر دور میں مٹایا گیا ہے, مٹانے کی کوشش کی گئی اور دبانے کی کوشش کی گئی, لیکن دنیا یہ نہیں جانتی ہے کہ شیعت ایک ایسا درخت ہے جس کو جتنا کاٹا جائے گا اتنا ہی وہ ابھر کر آئے گا, جتنا شاخوں کو الگ کیا جائے گا اتنی ہی شاخیں نکل کے آئیں گی. تو شیعت کو مٹایا جاتا ہے لیکن شیعت مٹنے والی نہیں ہے, کیونکہ ہم دعائے فاطمہ ہیں, ہم دعائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں, ہم حق کے ساتھ ہیں. لہذا جب ظالم طاقتور ہے تو کیا اللہ مظلوم کو باقی نہیں رکھ سکتا؟ ظالم ظلم کر رہا ہے لیکن اللہ مظلوم کو باقی رکھے گا, اور قیامت تک مظلوم باقی رہیں گے. اگر مظلوم باقی نہ رہے تو قیامت آ جائے گی. لہٰذا ہر دور میں ظلم ہوتا رہا ہے, اور ایسے پارا چنار میں بھی ظلم ہوا, دیگر مقامات پر بھی ایک جگہ نہیں, جہاں جہاں بھی شیعت ہے وہاں پر ظلم ہوتا ہے. اس لیے کہ مظلوم کے مقابل پہ ہمیشہ ظالم موجود رہتا ہے, تو ظلم کرتے رہتے ہیں. ہمیں ظلم سے گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, بلکہ اس کا جم کر اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اہم پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں ناظرین, بس میرا پیغام یہی ہے کہ ایام اعزا چل رہے ہیں, اربعین حسینی نزدیک ہے, جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے غم حسین منایا جائے, امام مظلوم کو یاد کیا جائے, اور امام کی زیارت پڑھی جائے. اور دوسری دعا میں ان کے حق میں کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے چینل شروع کیا ہے اپنی آخری حجت کا ظہور فرمائے, ہم کو کیا میں شمار